اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی میں BA BSc اور ایسوسیٹ ڈگری آف آرٹس اینڈ سائنس سیکنڈ ایئر کے سالانہ امتحان 2020 آن لائن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے امتحانات دینے والے طلباء کے لیے کچھ ہدایات جاری کی ہیں۔ یہ پوری انسٹرکشنز یا ہدایات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ میں انہیں انسٹرکشنز یا ہدایات بالکل نہیں کہوں گا، بلکہ یہ طلباء اور تعلیمی نظام کے ساتھ ایک گھناؤنا مذاق اور ڈرامہ ہے، یا یوں کہیں کہ یہ ظلم، ناانصافی اور غریب طلباء کا معاشی استحصال ہے۔ ناظرین، پاکستان سمیت پوری دنیا میں پہلے بھی آن لائن امتحانات ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، لیکن یہ اپنی طرز کا عجوبہ امتحان ہے جو کہ ممکنہ طور پر یونیورسٹی اور ملک کی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، طلباء پہلے ہی ایگزامینیشن فی یعنی امتحانی فیس کی مد میں 4 سے 5 ہزار روپے یونیورسٹی کو ادا کر چکے ہیں۔ وہ انہوں نے تحریری امتحانات کے لیے دیے ہیں، یعنی ریٹن ایگزامینیشن کے لیے دیے ہیں۔ اب ریٹن ایگزامینیشن تو ہو نہیں رہے، تو اب اس فیس کا کیا بنے گا؟ وہ پیسے کس کھاتے میں جائیں گے؟ اور اب آن لائن امتحانات کی صورت میں جاری کردہ ظالمانہ ہدایات کی روشنی میں طلباء کو ایک اچھے کمپیوٹر یا فل سائز لیپ ٹاپ کا مطلب ہے کہ 15.6 انچ کا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، یعنی جس لیپ ٹاپ کی سکرین 15.6 انچ ہوگی وہ امتحان بچہ دینے کے قابل ہے۔ ادروائز دوسرے بچے جن کے پاس اس سکرین سے چھوٹی سائز کے سکرین کے لیپ ٹاپ ہیں وہ امتحانات نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ UPS، ایک اچھے کیمرے، ایک اچھے مائک اور بہترین انٹرنیٹ کا بندوبست کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ امتحانات BA BSc اور ایسوسیٹ ڈگری آف آرٹس اور سائنس کے طلباء کے ہیں، اور یہ آرٹس اور سائنس کے طلباء کی پڑھائی میں کمپیوٹر کا کہیں بھی کوئی استعمال نہیں ہے، اس لیے زیادہ تر طلباء کے پاس یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہوں گی اور انہیں یہ تمام چیزیں خریدنی پڑیں گی۔ اور بالخصوص پرائیویٹ طلباء طالبات کی اکثریت معاشی تنگ دستی کے باعث ہی تو پرائیویٹ امتحانات دیتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو وہ تعلیمی اداروں کی بھاری فیسوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو دوسری طرف انہیں اپنی فیملی کا بوجھ اٹھانے کے لیے ملازمت کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے یہ محنتی طلباء اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رکھتے ہوئے پرائیویٹ امتحانات دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اب ایسے تمام اسٹوڈنٹس جن کے پاس UPS، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ، اچھا کیمرہ، اچھا مائک اور تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولیات میسر نہیں ہیں، تو وہ ان تمام لوازمات کو پورا کرنے کے لیے بھاری رقم کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر کسی بھی طرح سے اسٹوڈنٹس ان تمام مطلوبہ ریکوائرمنٹس کو پورا کر بھی لیتے ہیں تو پھر بھی اکثر طلباء کے پاس مطلوبہ کمپیوٹر مہارتیں نہیں ہوں گی جس سے وہ اپنے امتحانات کے لیے سافٹ ویئر وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر سکیں یا اپنے امتحان کو جاری رکھ سکیں۔ چلیں، اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ تمام اسٹوڈنٹس نے جیسے تیسے کر کے تمام ریکوائرمنٹس پوری کر لی ہیں اور اس مختصر عرصہ میں اپنے امتحانات پر توجہ دینے کے بجائے کمپیوٹر کا استعمال اور ٹیکنالوجی کا استعمال سیکھ بھی لیا ہے، لیکن دوران امتحان بجلی نہ جانے اور انٹرنیٹ کنیکشن کی گارنٹی کون دے گا؟ کیونکہ اتنی محنت اور اتنا پیسہ خرچ کر کے بھی اگر بجلی جانے یا انٹرنیٹ کنیکشن میں خلل کے باعث طلباء اپنے امتحان سے محروم رہ جائیں تو یہ سراسر ظلم، ناانصافی اور معاشی استحصال کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور اگر حکومت اور پنجاب یونیورسٹی کو آن لائن امتحانات دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو ان اداروں کو چاہیے کہ آن لائن امتحانات دینے والے تمام طلباء کو ایک عدد بہترین لیپ ٹاپ اور ایک عدد بہترین انٹرنیٹ کنیکشن فراہم کرے۔ اور موجودہ حکومت کے موقف کے مطابق گزشتہ چوروں کی حکومت اگر لاکھوں طلباء و طالبات کو لیپ ٹاپ فراہم کر سکتی ہے تو یہ حکومت چند ہزار طلباء کو لیپ ٹاپ فراہم کیوں نہیں کر سکتی؟ اور آپ عوام سے بھی مطالبہ ہے کہ خدا را اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا سیکھیں اور مطالبہ کریں کہ حکومت طلباء کو پہلے یہ تمام سہولیات مہیا کرے، پھر آن لائن امتحانات لیے جائیں، ورنہ آن لائن امتحانات کی صورت میں ہونے والے اس ڈرامے اور مذاق کو بند کیا جائے، کیونکہ یہ یونیورسٹی اور ملک کی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اگر آپ بھی
اس ناانصافی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور طلباء و طالبات کو دین و دنیا کے تمام امتحانات میں کامیاب کرے، آمین۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔